बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है सोमवार का, तारीख है 17 अप्रैल। जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे 27 रमज़ान का आगाज़ हो चुका होगा और तारीख होगी 18 अप्रैल। आप सबको मालूम है कि आज से 76 साल पहले 27 रमज़ान ही का दिन था जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। और अब पाकिस्तान का क्या बनेगा ये फ़ैसला भी 27 रमज़ान को ही होने वाला है। दिन होगा 18 अप्रैल का। हुकूमत ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया है और फ़ौज के लिए भी अब फैसला कुन वक्त है। उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि वो इस सारे मामले में कहाँ खड़े हैं और इसी के ऊपर फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून जो है वो उसी तरीके से चलता रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके सामने ज़रा समराइज़ करूँगा कि इस वक्त मंजरनामा क्या है अहम तरीन समात से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी अथॉरिटी एजर्ट नहीं करती तो फिर पाकिस्तान में आइन और कानून का मजाक बन जाएगा। ये फ़ैसला कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किसी को पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया, इस बात से हटकर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे आला अदालत, अगर उसके फ़ैसले को हुकूमत वक्त की तरफ से पामाल किया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके फ़ैसले मुस्तकबिल में इसी तरीके से किया जाएगा और इसी तरीके से जो इलेक्शंस का मामला है वो भी ऐसे ही चलता रहेगा कि अगर 5 से 6 लोग मिलकर ये तय कर लें, आपको एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर दरकार है, आपको एक आधा स्ट्रॉन्ग किस्म का जज सुप्रीम कोर्ट में दरकार है, इस्टेब्लिशमेंट के 2 से 3 टॉप ऑफिशियल दरकार हैं और एक जो शख्स हुकूमत की बागडोर जिसने संभाली हुई है सिविलियन, अगर ये फिर मिलकर फ़ैसला कर लें तो पाकिस्तान में अपनी हुकूमत को एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए चलाया जा सकता है। मंजरनामा क्या है, हुकूमत ने आखिरी कार्ड क्या खेला है, इस वक्त इतलात ये हैं और जो सोर्सेज़ हैं, जो ज़राए हैं, जो बाखबर लोग हैं वो भी बड़े बेखबर हो गए हैं। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स की मुलाकातें जारी हैं। स्टेक होल्डर्स, अब इस वक्त आपको मालूम है कि 3 मेजर स्टेक होल्डर्स इस्लामाबाद में मैदान में हैं। एक स्टेक होल्डर तो इमरान खान साहब हैं जो ज़मान पार्क लाहौर में बैठे हुए हैं। उन्होंने 26वीं अफ्तार जो है वहाँ पर जो खिताब किया वो गुफ्तगू आप सुन चुके होंगे। लेकिन जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अदलिया, ये इसी वफाकी दारुल हुकूमत के रेडियस में मौजूद हैं। तो ज़रा ये बताते हैं कि स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुलाकातें हो रही हैं और एक के बाद एक मुलाकात हो रही है और जाहिर है कि वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। तो अगर आप गेस भी करें तो आपको मालूम है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान मुलाकात, ये तो एक बड़ा आपको पता है कि मुश्किल काम है। जब इस किस्म की चीज़ें होंगी तो वो उसके ऊपर फिर रिपोर्टिंग डिफरेंट किस्म की होगी। लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की, और अब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मुलाकात, ये हैं पॉसिबिलिटीज़ जो रह जाती हैं। अब गेस वर्क जो है वो आप उसको फैला सकते हैं कि मुलाकातें, ये तो है तय ये बात कि मुलाकातें हो रही हैं। आज की रात बहुत अहम है और सुप्रीम कोर्ट में जो मंजरनामा है वो तो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि गुज़श्ता 5 से 6 रोज़ में, बल्कि ओवरऑल जिस वक्त से ये केस आया है, आदिल सरफराज से मैंने रिक्वेस्ट की, वो आएंगे थोड़ी देर के बाद, उनके साथ मैं आपके सामने तफसील रखूँगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन से ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल कर सकती है और इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो किस किस्म की डिमांड्स कर रही है। मंजरनामा देख लेते हैं जनाब। और फ़ौज के लिए फ़ैसला कुन वक्त, मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट से मैं आगाज़ करता हूँ। ट्वीट उन्होंने किया कि इनएविटेबल एंड इमिनेंट शो डाउन, यानी कि अब नागुज़ीर हो चुका है कि एक शो डाउन होगा, आमना सामना होगा बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट एज नेशनल असम्बली रिफ्यूज़ टू रिलीज़ इलेक्शन फंड्स एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे, कौमी असम्बली ने फ़ंड्स जारी करने से इलेक्शन कमीशन को इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तकसीम हो सकती है, मुतनाज़ा भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर इसके ऑर्डर्स, अगर इसके अहकामात जो हैं उनको फ्लाउट किया जाता है, उनको नहीं माना जाता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर जो मुल्क है ये मुल्क फंक्शन नहीं कर सकता, डिसफंक्शनल हो जाएगा, मुल्क का चलना मुमकिन नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट मस्ट फोर्स इट्स डिसीजन, कि हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट को अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवाना होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो टाइम, आर्मी लीडरशिप मेड इट्स पोजीशन क्लियर, कि ये वक्त आ चुका है कि अब
فوج جو ہے وہ بھی اس سارے معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کرے ویئر اٹ سٹینڈز آن دس ایشو، کہ اس ایشو میں فوج کہاں کھڑی ہے. اور فوج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں، سیاسی زمینی حقائق ہیں، اس کے مطابق آپ فوج کی جو اہمیت ہے، جو اس کا رول ہے، آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. وہ اسی طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں. حکومت نے جو اپنے کارڈز کھیلے، اس کا سیکوینس اور اس کی کرونالوجی جو ہے وہ بھی، اس کی جو اس ترتیب سے وہ سارے واقعات ہوئے وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں. اس کے حوالے سے گزشتہ رات میں نے ویڈیو کی تھی کہ 3 اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ 3 اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور ان ڈیولپمنٹس میں جس طریقے سے واقعات جو ہیں ہوئے، جو سٹیٹمنٹس آئیں، وہ سٹیٹمنٹس بڑی دلچسپ ہیں. سب سے پہلے ہوا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس. کیسر شیخ صاحب جو ہے اس کی صدارت کر رہے تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر کیا احوال ہوا. وہاں سے معاملہ گیا وفاقی کابینہ کے پاس، اور وفاقی کابینہ سے قومی اسمبلی. یہ ترتیب بار آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس اب یہ آخری آپشن تھا، اور اب سارا معاملہ ہے سپریم کورٹ کے پاس. اس میں جو اجلاس ہوا خزانہ کی کمیٹی کا، قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈز دینے کے معاملے پر قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے حکم پر رقم مختص کی، لیکن اجراء کا اختیار اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے. فنڈز مختص کرنے سے پیسے اکاؤنٹ میں ہی موجود رہیں گے. اچھا، اب یہ گیم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹلی کی گئی ہے. اس میں انہوں نے، اسٹیٹ بینک نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں، حالانکہ جب آپ فیصلے کو پڑھیں گے نا سپریم کورٹ کے، تو اس میں بہت ہی کلیئر ڈائریکشنز ہیں. وہ اتنی کلیئر ہیں کہ اس سے ہلکا سا بھی انحراف جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اس قسم کی باتیں کر کے اس کے پیچھے چھپا نہیں جا سکتا. میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، لیکن جب آپ اس کے 7ویں اور 8ویں صفحے کو پڑھتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر آیا تھا، اس میں 4 محکموں کو بڑی واضح ہدایات دی گئی تھیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، AGPR کو، اسٹیٹ بینک کو اور وزارت خزانہ کو، سب کو اس کا رول بتایا گیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرنا ہے، اور اس کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے نتیجے میں سوموار 17 اپریل کو ورکنگ آورز جو ختم ہوں گے، کلوز ہوں گے، اس وقت تک فنڈز جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں اور منظوری بعد میں لی جائے. ابھی پہلی کارروائی جو یہاں پر اسٹیٹ بینک کی طرف سے ڈالی گئی اور حکومت کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، منظوری جو ہے وہ ہم نے پہلے کرنی ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس جب ہوا، اس میں جو ہے وہ وزیر قانون وہ بھی شریک تھے، اٹارنی جنرل جو ہیں وہ موجود تھے، ڈاکٹر رمیش کمار تھے، علی پرویز ملک تھے، دیگر اراکین تھے، نوید قمر کو بلایا گیا تھا. ان لوگوں کو جو ہے وہ جو اسپیشل انوائٹیز تھے ان کو بلایا گیا. وزیر خزانہ یہاں پر موجود نہیں تھے اس کمیٹی میں، اور عائشہ غوث پاشا جو کہ وزیر مملکت ہیں برائے خزانہ، انہوں نے شرکت کی. اب قائمہ کمیٹی کو جو بریفنگ دینے کی کوشش کی، سب سے پہلے اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے میں آپ کو سپریم کورٹ کے احکامات سنانا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے احکامات کیا دیے ہیں. اب وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جو رکن ہیں کمیٹی کے برجیس طاہر، انہوں نے بریفنگ سے روک دیا کہ تارڑ صاحب آپ ابھی ذرا رک جائیں، آپ بریفنگ ذرا بعد میں دیجیے گا. اور برجیس طاہر مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب سپریم کورٹ آرٹیکل 84 میں بھی اپنی مرضی کی ترمیم کر لے. اسٹیٹ بینک کا الیکشن کرانے کے لیے فنڈ جاری کرنا خلاف قانون ہے. اگر صرف پنجاب میں الیکشن ہوئے تو یہ پورے ملک کو اثر انداز کریں گے. ابھی ہونے والے الیکشن چھوٹے صوبوں کا استحصال کریں گے. اچھا، اس دوران نوید قمر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑے دلچسپ اور بڑے عجیب و غریب قسم کے ریمارکس دیے. انہوں نے توہین کی باتیں بھی کہ پارلیمنٹ کی توہین ہو رہی ہے، ہم بھی پارلیمنٹ کی توہین کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں. اچھا، جو وفاقی وزیر قانون ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس کے ایک ایک پیسے کا حساب وفاقی حکومت رکھتی ہے. وزارت خزانہ کہہ چکی انتخابات کے لیے بجٹ میں اضافی فنڈز نہیں رکھے گئے. انتخابات پر 2 بار اخراجات ملکی مفاد میں نہیں ہیں. اچھا، یہ سارے بحث میں الجھا رہے ہیں. اس میں سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ تھے اور بڑے واضح تھے، لیکن یہ سارے معاملے کو گزشتہ بجٹ کے ساتھ لنک کر کے یہ سارا کام کیا گیا. اور سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو فنڈ کا انتظام کرنے کی ہدایات جو کی ہیں، سرکاری فنڈز کے ٹرسٹی عوام کے منتخب نمائندے ہیں، کہ سرکاری فنڈ تو موجود ہے لیکن اس کے ٹرسٹی ہیں عوام کے منتخب نمائندے جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک ہیں سیما کامل صاحبہ، انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے 21 ارب روپے ایلوکیٹ کرنے کا حکم دیا اور ہم نے سپریم کورٹ کے احکامات پر یہ رقم مختص کر دی ہے، لیکن اس کے اجراء کا اختیار
اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے، فنڈز مختص کرنے سے پیسے اکاؤنٹ میں ہی موجود رہیں گے۔ اگر اب آپ سپریم کورٹ کے احکامات میں آپ کو بتاؤں تو سپریم کورٹ کے احکامات یہ تھے کہ فنڈز اس صورت میں موجود ہونے چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 17 اپریل تک، جن کو قابل استعمال حالت کہا جاتا ہے، کہ اس میں سے پیسے نکال کر ان کو استعمال کر کے الیکشنز کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جا سکے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ تو یہ واضح احکامات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ اب اس سارے معاملے پر وزیر قانون جو ہیں انہوں نے آگے بتایا کہ سپریم کورٹ نے جو ہدایت دی ہے وہ ہدایت تو موجود ہے، لیکن جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے وہاں سے وہ حکومت پاکستان کا ہے، اور حکومت پاکستان کا ہے، اور اس سال بجٹ میں الیکشن کے لیے پیسے مختص نہیں کیے گئے۔ سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پر منظوری لینے کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری لینی ہوگی کہ اب ہم اس پہ سپلیمنٹری گرانٹ، یہ معاملہ انہوں نے الجھا کر یہ یہاں سے لے کر گئے فوری طور پہ۔ انہوں نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیک ٹو بیک یہ میٹنگز ہوں گی، پہلے خزانہ کی میٹنگ ہوگی، پھر وفاقی کابینہ اور پھر قومی اسمبلی، اسی سیکوینس میں ہوا۔ پہلے خزانہ کی کمیٹی میں یہ سب ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم سمری جو ہے وہ وفاقی کابینہ کو بھیج دیتے ہیں، اور اس میں بھی جو سفارش ہے وہ یہ کی گئی تھی کہ نہیں، یہ کام جو ہے وہ کرنا نہیں ہے، اس سفارش کے ساتھ بھیجا گیا۔ آگے آ جاتے ہیں جناب، الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی کا معاملہ وفاقی کابینہ نے سمری پارلیمنٹ کو بھیج دیا، پھر ہوتا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ یہ وہ لاسٹ کارڈ تھا جس کو کھیل دیا حکومت نے، اور سپریم کورٹ کے پاس اب یہ معاملہ اسی صورت میں جائے گا، کیونکہ کمپلائنس رپورٹ جمع ہونی ہے سپریم کورٹ میں 18 اپریل کو، یعنی کہ آج جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اب وفاقی کابینہ میں کیا ہوا؟ وفاقی کابینہ میں جو وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ہوا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 86 رکنی کابینہ ہے، 85-86 رکنی، وہ تو سارے موجود نہیں ہوتے، چند جو ہیں وہ مین وزراء جو ہیں وہ موجود تھے، اتنے موجود تھے کہ آپ نے اجلاس چلایا۔ اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے جو فنڈز ایلوکیشن کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، اسی سمری کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جناب، یہ معاملہ جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں یعنی کہ قومی اسمبلی کے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر آ جاتا ہے یہ معاملہ قومی اسمبلی کے پاس، اور قومی اسمبلی اس کو ایک بار پھر مسترد کر دیتی ہے، اور مسترد جو ہے وہ بھی کس طریقے سے کرتی ہے۔ خبر سنیں جناب کہ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے حکم پر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے کی قائمہ کمیٹی کی سفارش منظور کر لی۔ جو قائمہ کمیٹی سے سفارش چلی تھی کہ جناب فنڈز منظور نہیں کرنے کیونکہ یہ ایلوکیٹ نہیں ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس کی صدارت کر رہے تھے راجہ پرویز اشرف۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی رپورٹ جو ہے اس میں وہ پیش کی گئی۔ جب وہ پیش ہوئی، وہ پیش بھی قیصر شیخ صاحب نے کی، اور قومی اسمبلی نے اس کو کثرت رائے سے مطالبہ جو ہے 21 ارب روپے فراہم کرنے کا وہ مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے وہاں پر ایوان میں یہ کہا کہ از خود نوٹس سے شروع ہونے والے مقدمے میں 2 جج الگ ہو گئے، 4 ججز نے پٹیشن مسترد کر دی، کسی ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کروانے کا فیصلہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ایوان نے پورے ملک میں ایک ہی روز الیکشن کروانے کی قرارداد منظور کی۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک سے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقم نکالنے کا حکم دیا تھا، آج قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اس پر غور کیا، وفاقی کابینہ اور قائمہ کمیٹی نے معاملہ ایوان کو بھیجا۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور حکومت اپنا آخری پتہ اس معاملے پر کھیل چکی ہے۔ اب 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پر یہ کمپلائنس رپورٹ آنی ہے۔ وہ کمپلائنس رپورٹ جن 4 محکموں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کرنا ہے، ان کی طرف سے آنی ہے کہ ہاں جی یہ ہم نے آرڈر جاری کیا تھا، اس پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اب وہ عمل درآمد والا معاملہ جب سپریم کورٹ میں آئے گا کہ نہیں ہوا، ظاہر ہے کہ وہ اس میں وجوہات یہی لکھیں گے کہ اس طرح ہوا تھا، تو وہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے ان 4 محکموں کی طرف سے جن کو واضح ڈائریکشن تھی، وہ طریقہ کار وہ نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، جو سٹیک ہولڈرز کی میٹنگز ہیں، یہ سٹیک ہولڈرز کی میٹنگز کل کس طریقے سے جو سپریم کورٹ ہے اس کے تیور جو ہیں ان کو ڈٹرمن کرتی ہے، کس قسم کا حکم نامہ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ سے یا اقدام لیا جاتا ہے، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اور یہ جو بینچ ہے، یہ بینچ لوگوں کو طلب کرے گا، طلب کر کے ان پر توہین عدالت لگائے گا، توہین عدالت لگائے گا تو کس پر لگائے گا؟ اجتماعی طور پر محکمے بھی توہین کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی جو ہے اس کے ممبرز آن فلور آف دا پارلیمنٹ بھی تقاریر کرتے ہیں، ٹاک شوز میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نواز کے اراکین وہ تو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ فیئرس قسم کی جو ہے وہ آپ کو گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ ان کو کوئی قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ سارا منظرنامہ ہے، اور اسی دوران جب یہ کمپلائنس رپورٹ جمع ہو رہی ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اجلاس بلایا اور شارع دستور پر
एक अहम इमारत है, वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर मौजूद है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो प्लेसमेंट है। दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, एक जानिब पार्लियामेंट हाउस है जिसमें कौमी असम्बली और जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उनके हॉल्स मौजूद हैं, वहाँ पर इजलास होते हैं, वहाँ पर चैम्बर्स मौजूद हैं वफाकी वज़रा के, वो वहाँ पर बैठते हैं, कमेटी रूम्स वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस। वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में तमाम जो बड़े हैं इत्तेहादी जमातों के, उनको बुला लिया है वज़ीर-ए-आज़म ने। वहाँ पर उन्होंने अपनी कानूनी और आइनी माहिरीन की टीम को बुला लिया है, अहम तरीन वज़रा को बुला लिया है, अटॉर्नी जनरल भी वहाँ पर मौजूद होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो करेगी फिर उसके हवाले से वहाँ पर हिकमत अमली तय होगी। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये बात तय है कि 27 रमज़ान में जैसे आगाज़ में कहा 27 रमज़ान को पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान का क्या बनेगा 27 रमज़ान, उसके हवाले से वंस अगेन बहुत अहम है। आदिल सरफराज थोड़ी देर तक आ जाएंगे, चंद घंटों के वक्फे से मैं आपके सामने ज़रा वो एक ओवरऑल पिक्चर रखने की कोशिश करूँगा आदिल सरफराज के साथ, क्योंकि उन्होंने इन तमाम दिनों में समातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कवर की हैं, देखा है और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या और चीफ़ जस्टिस जो हैं वो अब अपनी अथॉरिटी को इरोड होते हुए, जंग आलूद होते हुए देखेंगे या फिर अपनी अथॉरिटी को असर्ट करेंगे। अब चंद ही घंटे रह गए हैं। इस मामले पर अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।